بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس کے بعد کے کچھ واقعات آپ حضرات نے سن لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال حضرات محدثین کرام نے اور علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ البتہ تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال حضرات علماء کرام سے منقول ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے اور یہ قول کافی مشہور ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 13 تاریخ کو وفات ہوئی ہے اور بعض حضرات 14 تاریخ کی وفات بتاتے ہیں، اور بعض حضرات اس بارے میں سکوت اور خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کا علم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں مختلف اقوال مذکور ہیں اور مختلف روایات ہیں۔ اس وجہ سے وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو واقعات پیش آئے اور جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ تمام کے تمام مسلمانوں نے بیعت فرمائی، اس کا واقعہ بھی گزشتہ سبق میں ہم سن چکے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں خاص طور پہ آج کے سبق میں عرض کرنا مقصد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں 2 مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں کی بیعت کرنے کے بعد فوری طور پہ بیعت فرما لی تھی، اور دوسری روایت کے مطابق جو صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے مطابق انہوں نے فوری طور پہ بیعت نہیں فرمائی، بلکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے آ کے مسجد میں آ کے بیعت فرمائی۔ تو ان دونوں روایات میں سے چاہے کسی بھی روایت کو ہم لیں، دونوں روایات کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت تو ثابت ہے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ بیعت تو فرمائی ہے، البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ فوری طور پہ کر لی تھی یا 6 مہینے بعد کی تھی۔ چنانچہ فوری طور پہ جو بیعت کرنے کا ذکر ہے وہ بھی روایات میں موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عام مجمع میں نہیں دیکھا جو سب بیعت کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت زبیر یہ دونوں حضرات کہاں پہ ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ چنانچہ انصار میں سے کچھ لوگ اٹھے اور جا کے ان حضرات کو بلا کے لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد، کیا تم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہو؟ اور یہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آپ ہمیں ملامت نہ کریں، ہم مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ قال علی و زبیر ما غضبنا الا لأننا اخرنا عن المشورہ، کہ ہمیں اور کسی چیز کا رنج اور غم نہیں ہے، صرف اس بات کا خیال ہے کہ خلافت کا جو مشورہ ہے اس میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا، اور آپ حضرات نے خود ہی اپنے طور پہ یہ ساری چیزیں طے کر لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ان دونوں حضرات نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، اور اس طرح سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی وقت ہی بیعت ہو گئی۔ اب یہ جو ان حضرات نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شامل نہیں کیا، تو اس کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ عذر تھا کہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ کسی کے آنے کا انتظار کیا جاتا یا کسی کے مشورے کا انتظار کیا جاتا، کیونکہ مسلمانوں میں تفریق پڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ انصار کی طرف سے یہ مشورے ہو رہے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک مہاجرین میں سے ہو جائے۔ اس موقع پہ اگر وہ مسئلہ حل نہ کیا جاتا، بلکہ یہ سوچ کے کہ جب سب لوگ جمع ہو جائیں اور سب سے مشورہ ہو اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو، تو اس میں مزید وقت لگتا اور یقیناً مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا اور تفرقہ پیدا ہوتا اور اختلاف پیدا ہوتا۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ فوری طور پہ مسئلہ حل فرمایا، اور اسی وجہ سے حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے پہ اور خلافت لینے پہ قبول کرنے پہ بالکل بھی راضی نہیں تھے، بلکہ خلافت قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے یہ چاہا تھا کہ میں یہ واپس کر دوں اور میں خلیفہ نہ رہوں، لیکن پھر لوگوں نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا کہ تم نے یہ خلافت میرے ذمے میں لگائی ہے، حالانکہ یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی والی قیاس سے کام لے گا، جس کا مفہوم یہ تھا، اور اگر وہ صحیح ہوگا، اس کے فیصلے صحیح ہوئے، اس نے اپنی پوری کوشش کی اور پوری کوشش کر کے فیصلہ کیا، تو اگر فیصلہ صحیح نکلا تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر فیصلہ خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے غلط ہو گیا تو اس کو 1 اجر ملے گا، اور وہ اجر اس کی محنت کا، کوشش کا اور فکر کا ہوگا جو اس نے کی ہے۔ یہ بات سن کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا اطمینان ہوا اور وہ خلافت پہ قائم رہنے پہ راضی ہوئے، ورنہ وہ تو بالکل بھی خلافت لینے پہ بھی راضی نہیں تھے اور نہ ہی اس کو اپنے پاس باقی رکھنے پہ راضی تھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصی بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا اپنے بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا تو انتقال میرے کمرے میں اور میرے جسم کے اوپر ہی ہوا ہے، آپ کا جو سر مبارک تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے پہ تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ آپ نے کب وصیت فرمائی مجھے تو ایسا کچھ پتہ نہیں چلا۔ سب سے زیادہ قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں۔ اگر آپ کوئی وصیت فرماتے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ارشاد فرماتے، تو سب سے پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کو سنتی۔ تو اس وجہ سے یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں، اور خود حضرات اہل بیت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان حضرات سے بھی اس قسم کی کوئی باتیں منقول نہیں ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں البتہ ایک روایت اس طرح کی آئی ہے کہ وہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ بنا دیں، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں خلیفہ اگر نہ بھی بناؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو مجھ سے بہتر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اپنا کوئی خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ تو اس سے بھی حضرات اہل سنت یہ استدلال فرماتے ہیں کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس بات کو تسلیم فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت یا اس سے پہلے کسی بھی وقت اپنا کوئی خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں فرمایا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو خلیفہ بنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی واجب اور فرض اور لازم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کے مشورے پہ چھوڑ دیا، اور البتہ مختلف اشارات سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا میلان ظاہر فرما دیا تھا، اور اپنی جو آپ کی خواہش تھی گویا کہ وہ مختلف اشارات سے واضح فرما دی تھی۔ جیسا کہ نمازوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور ویسے تو امہات المومنین نے بہت کوشش بھی کی کہ کسی اور کو مقرر کر دیا جائے، لیکن آپ نے بہت زیادہ اصرار اور سختی اور شدت سے یہ فرمایا کہ نہیں،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میرے بعد نماز پڑھائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں، ان تمام روایات کا، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی جو روایات خاص طور پہ ہمارے شیعہ حضرات نے پھیلائی ہوئی ہیں، اور یہ کہا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا جو کہ غصب کر لیا گیا، ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے۔ جو صحیح روایات ہیں ان کے مطابق خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہی بیعت ہوئے، چاہے وہ فوراً ہوئے ہوں یا 6 مہینے بعد ہوئے ہوں، بہر صورت بیعت تو ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شیر خدا ہیں اور بہادر ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات، ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے کہ دل میں تو راضی نہ ہوں لیکن ظاہری طور پہ دکھانے کے لیے کسی کو بیعت ہو جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے بیعت ہو جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل اس بات سے مبرہ ہیں اور بلند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متروکات تھے، جو آپ نے اپنی زندگی میں جو چیزیں آپ کی ملکیت میں تھیں اور اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ چیزیں باقی رہ گئیں، وہ بہت ہی مختصر سی چیزیں تھیں، کوئی آپ کی ایسی کوئی جائیداد نہیں تھی، چونکہ ویسے تو کچھ زمینیں ایسی تھیں کہ جن کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، اور اپنے اہل بیت کو اس میں سے پورے سال کا نفقہ خرچہ بھی دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں پہ بھی اس کو خرچ کیا کرتے تھے، جیسا کہ مدینہ منورہ کی جائیداد تھی جو کہ بنو نذیر کی زمین تھی، دوسرے نمبر پہ خیبر کی زمین تھی، اور تیسرے نمبر پہ فدق کی نصف زمین تھی جو کہ فتح خیبر کے بعد آپ کو ملی تھی۔ یہ تینوں کی تینوں زمینیں وہ تھیں جس میں اللہ تعالیٰ کے مطابق، حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ آپ اس کی آمدنی کو جیسے چاہیں خرچ فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کی آمدنی اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان زمینوں کی آمدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مسلمانوں پہ بھی خرچ فرماتے تھے، کیونکہ اپنے اہل بیت پہ خرچ کرنے کے بعد تو بہت زیادہ حصہ باقی رہ جاتا تھا، بہت بڑی بڑی یہ زمینیں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عمرو بن حارث جو کہ حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ تو کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ باندی چھوڑی، اور نہ ہی کوئی اور چیز چھوڑی، مگر ایک سفید خچر آپ نے چھوڑا اور ہتھیار اور کچھ زمین، جس کو اپنی زندگی میں ہی آپ نے مسلمانوں کے لیے صدقہ اور وقف فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اس بارے میں بات ہوئی کہ اہل بیت کو ان کی میراث ملے گی یا نہیں ملے گی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث شریف سنائی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا لا نورث ما ترکناہ صدقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کا مفہوم ہے کہ ہم جو انبیاء ہیں ان کی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث شریف کو بنیاد بنا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کو میراث تقسیم نہیں فرمائی، جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ جو آپ کا حکم تھا اسی کو پورا فرمایا۔ اور اگرچہ اس کے بعد جتنے بھی خلفائے کرام آئے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کے بعد آنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ سارے کے سارے حضرات اہل بیت کرام کو اسی طرح سے نوازتے رہے اور عطایا اور تحائف دیتے رہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے دیتے رہے۔ جو آپ کی جو زمینیں تھیں ان کی جو آمدنی تھی وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ میراث کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن میں ان کی آمدنی کو اسی طرح خرچ کروں گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ فرماتے تھے۔ چنانچہ جیسے آپ اپنی امہات المومنین، آپ اپنی اہلیات ازواج مطہرات کو اور اہل بیت کو اس میں سے
نان نفقہ دیتے تھے، خرچہ دیتے تھے، اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی ویسے ہی کروں گا، اور جس طرح آپ ان زمینوں میں سے دیگر مسلمانوں کو بھی خرچہ اور جو بھی صدقہ خیرات وغیرہ دیا کرتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی بالکل ویسے ہی کروں گا۔ اس زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صرف اس بنیاد پہ کہ یہ تو جو زمینیں ہیں یہ وقف ہیں، ان کی جو تولیت ہے، جو نگرانی ہے، وہ ہمارے سپرد کر دی جائے، یہ درخواست کی تھی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے منظور نہیں فرمایا تھا کہ چونکہ ابھی معاملہ بالکل نیا نیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وفات ہوئی ہے، اور آپ کے اہل بیت کی جانب سے میراث کا بھی تقاضا کیا گیا تھا، جو بعد میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف سنائی تو پھر وہ تقاضا ختم ہو گیا، مطالبہ ختم ہو گیا۔ تو وہ چونکہ سب واقعات نئے نئے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے وہ سپرد اس لیے نہیں فرمائی کہ لوگوں کو یہ مطلب یہ مشابہت نہ ہو جائے کہ شاید یہ میراث تقسیم کر دی گئی ہے۔ اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کی جو متولی بننے کا اور نگران بننے کا جو مطالبہ تھا اس کو بھی تسلیم نہیں فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں البتہ مدینہ منورہ کی جو زمینیں تھیں وہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نگرانی میں دے دی تھیں۔ نگرانی میں دینے کا یہ مطلب ہے کہ صرف وہ ان کے نگران تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کی آمدنی خرچ فرمایا کرتے تھے، اسی طرح یہ دونوں حضرات بھی خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اس میں کوئی ملکیت کی ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی کوئی میراث کی بات تھی۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی۔ اسی طرح فدق کا جو باغ ہے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ روایات مشہور ہیں، اور مختلف سچی اور جھوٹی روایات بیان کی جاتی ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہماری سردار ہیں، وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، اور انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئندہ کی جو نسل ہے وہ چلی ہے، کیونکہ دیگر جو آپ کی ان کے علاوہ جو 3 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے، وہ کل ملا کے 3 صاحبزادے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، تو ان 7 میں سے جو آپ کی نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چلی ہے، اگرچہ آپ کی ایک اور نواسی امامہ کے نام سے ان کا ذکر ملتا ہے، اور پھر وہ ان بعد میں وہ بڑی بھی ہوئیں اور ان کی شادی بھی ہوئی، لیکن ان سے اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو آپ کی اولاد ہے، جو نسل ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چلی ہے۔ تو کچھ لوگ باغ فدق کے واقعے کو بنیاد بنا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے درمیان کوئی خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا یا کوئی اختلاف ہوا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائی تھیں، اور یہ فرمایا تھا کہ جو فدق کا باغ ہے وہ ہمیں عنایت فرما دیں تاکہ ہم اس سے اپنا نان نفقہ پورا کریں۔ ان کی جو مانگنے کی غرض تھی وہ خدا نخواستہ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا، تو اس وجہ سے اس سے زیادہ حلال روزگار ملنا دنیا میں کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ جو چیز نبی کی ملکیت میں ہو اور نبی کے استعمال میں ہو، وہ چیز جتنی زیادہ حلال ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اور اس میں اتنی زیادہ برکت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ برکت کسی اور بھی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ مطالبہ فرمایا تھا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں وہ حدیث شریف سنا دی کہ انبیاء کرام کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس موضوع پہ کوئی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں فرمائی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اسی بات کو کچھ روایات میں اس طرح سے ذکر کر دیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ غصہ ہو گئی تھیں۔ اگرچہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ روایات سے اگر یہ اشارہ ملتا بھی ہے
تو اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو پھر بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر جا کے خود ملاقات بھی فرمائی ان سے، اور جو بھی معاملات تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کے دور کر دیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات بالفرض تسلیم کر بھی لی جائے تب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی بھی ہلکا سا بھی ان کی کوئی چھوٹی سی بھی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو حدیث شریف سنائی ہے اور اس کے مطابق عمل فرمایا ہے۔ باقی کچھ حضرات مختلف روایات بھی اس بارے میں ذکر کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے اور نہ ہی محدثین کرام نے ان کو قبول فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بعد کے خلفائے کرام نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے ہدایا اور بڑے بڑے تحائف اور عطیات حضرات اہل بیت کو دیے ہیں، اور ایک ہی وقت میں اتنے بڑے بڑے ہدایا اور تحائف دیے ہیں کہ اس میں ایک باغ فدق کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس جیسے دسیوں باغ فدق آ سکتے تھے۔ تو خدا نخواستہ اگر ان کا مقصد کوئی دنیاوی غرض ہوتی تو پھر وہ تو ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس کو دینے میں کیا حرج تھا، لیکن دینی وجہ سے چونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ان کی وہ دے ہی نہیں سکتے تھے دینی وجوہات کی بنیاد پہ، اس وجہ سے انہوں نے حضرات اہل بیت کو عنایت نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح یہ جتنی بھی جائیدادیں ہیں اور جتنے بھی مسئلے مسائل جو ذکر کیے جاتے ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں زمینیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے بھی ان زمینوں کو بالکل اسی طرح قائم و دائم رکھا جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے قائم رکھا تھا، اور جیسے یہ تینوں حضرات اس کا انتظام فرمایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس کا وہی انتظام فرمایا اور اس سے بالکل بھی انحراف آپ نے نہیں فرمایا۔ تو یہ ان سب باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز، جو عمل اور جو کام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ بالکل درست تھا اور شریعت کے مطابق تھا۔ جبھی بعد کے آنے والے حضرات نے اور خاص طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان زمینوں کو بالکل اسی حالت میں رکھا جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حالت میں ان کو رکھا تھا۔ تو یہ مختصر سا اس کا ذکر تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ذکر تو میں کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں، ان کے علاوہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ آپ کی پہلی اہلیہ محترمہ ہیں، ان سے ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں تینوں، وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ البتہ آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں چاروں کی چاروں، ان میں سے آپ کی سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں، اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض حضرات نے 3 صاحبزادوں کے بجائے کم تعداد بھی ذکر کی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کی اولاد ہے، اور اس میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، اور یہ آپ کی نبوت ملنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، اور اسلام بھی لے کے آئیں، اور بدر کے بعد انہوں نے ہجرت بھی کی، اور ان کے جو اپنے خالہ زاد بھائی تھے حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ شروع میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، البتہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ نے وفات پائی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی 2 ایسی صاحبزادیاں ہیں جن کو ایک کے بعد ایک کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ نے دیا تھا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جانے سے پہلے یہ دونوں عتبہ ابن ابی لہب اور عتیبہ ابن ابی لہب سے منسوب تھیں، ان کی وہاں پہ گویا کہ منگنی ہوئی بھی تھی۔ البتہ جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب نے زبردستی اپنے بیٹوں کو بول کے یہ منگنی ختم کروا دی تھی، جو کہ ان دونوں کے لیے خیر ہی خیر تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح فرما دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ایک ہی پیغمبر اور جو کہ پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک کر کے مختلف وقتوں میں ان کے نکاح میں رہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کے لیے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نام ہے فاطمہ ہے، اور زہرا اور بطول یہ دو آپ کے لقب ہیں، اور سیدہ سردار ہیں، جو جنت کی جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کی وہ سردار ہوں گی۔ چونکہ یہ اپنے فضل و کمال کی وجہ سے اور اپنے فضائل اور مناقب کی وجہ سے دوسری عورتوں سے بالکل مختلف تھیں، اس وجہ سے ان کو بطول کہا جاتا ہے۔ بطول کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے بالکل منقطع، علیحدہ اور بالکل الگ فضائل کی حامل۔ اور حضرت ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد یہ پیدا ہوئی ہیں اور پہلے سال میں ہی پیدا ہوئی ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، جبکہ قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان سے نکاح ہوا ہے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جب نکاح ہوا ہے تو اس میں 5 ان کی اولادیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں نمبر پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 5 اولادیں ہیں، اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ البتہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، اور ان سے کوئی اولاد البتہ نہیں ہوئی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 مہینے کے بعد رمضان المبارک میں سن 11 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان صاحبزادی سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس کا اظہار مختلف احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور بار بار آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اے فاطمہ، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم کے۔ اور آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ جب آپ سفر میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے لیے اور فضائل کے لیے تو ایک مستقل تصنیف اور مستقل ایک کتاب درکار ہے، جس میں ان کے سارے فضائل بیان کیے جائیں، اور واقعتاً اس کام بھی ہو چکا ہے اس پہ، اور بہت ساری کتابیں اس بارے میں موجود بھی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد ہیں، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سن 8 ہجری ماہ ذوالحجہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ 7ویں روز آپ نے ان کا عقیقہ فرمایا، اور عقیقے میں آپ نے 2 مینڈھے ذبح فرمائے، اور سر منڈوایا گیا، اور بالوں کے برابر چاندی تول کے صدقہ کر دی گئی، اور بال زمین میں دفن کر دیا، اور ابراہیم نام رکھا، اور عوالی میں ایک دودھ پلانے والی عورت کے حوالے کیا،
کبھی کبھی آپ وہاں پہ تشریف لے جاتے، ان کو گود میں اٹھاتے اور پیار فرماتے۔ تقریباً 15 یا 16 مہینے زندہ رہ کے سن 10 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اسی دن اتفاق سے سورج گرہن بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بہت صدمہ تھا، غم تھا۔ البتہ آپ نے یہ بات واضح فرمائی کہ کسی کی وفات سے یا کسی کے پیدا ہونے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس بارے میں آپ اپنا خطبہ بھی عنایت فرمایا اور تمام مسلمانوں کو یہ بات پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں پہ ہم مختصراً اس کو پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قد نہ بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ چھوٹا تھا، بلکہ درمیانے قد کا تھا، اور آپ کا سر مبارک بڑا تھا، اور آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی، اور آپ کے مبارک سر میں اور مبارک داڑھی میں گنتی کے تقریباً 20 سے 25 بال سفید تھے۔ باقی آپ کے سر مبارک کے مبارک بال بھی اور داڑھی کے مبارک بال بھی سارے کے سارے سیاہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو میں کبھی دیکھتا تھا اور کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا۔ میں آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ اس 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار اور اس 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو جس نے بھی دیکھا ہے اس نے آپ کے مبارک چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند منور ہوتا ہے اور نور پھیلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بھی نورانی تھا اور اس سے نور کی گویا شعاعیں نکلا کرتی تھیں۔ آپ کے پسینے میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی، اور چہرہ مبارکہ سے جب پسینہ ٹپکتا تھا تو موتیوں کی شکل میں ٹپکا کرتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ موتی ٹپک رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جلد ریشم اور حریر سے زیادہ نرم تھی اور مشک و عنبر سے کہیں زیادہ اچھی آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے جو دونوں کندھے تھے، دونوں کندھوں کے درمیان میں پیچھے کی طرف آپ کی مہر نبوت تھی، جو کہ مختلف محدثین کرام نے اس کی مختلف کیفیتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن جو مشہور کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اس طرح کا ایک گوشت سا ابھرا ہوا تھا جو کہ دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھا۔ اور پرانی کتابوں میں سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک نشانی بڑی یہ بھی تھی کہ آپ کی دونوں کندھوں کے درمیان یہ مہر نبوت ہوگی، جس سے اہل کتاب آپ کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال تھے وہ آپ کے اکثر کندھوں تک رہتے تھے، یا جو کان کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک رہا کرتے تھے، اور آپ بالوں میں کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے، اور آنکھوں میں آپ سرما بھی ڈالتے تھے، حالانکہ آپ کی آنکھیں بغیر سرما ڈالے سرمگی لگتی تھیں، تب بھی آپ سرما استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آنکھوں میں آپ کی سرخی رہا کرتی تھی اور آنکھیں آپ کی نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، اور جو سرخی مائل تھیں، اور سینے سے لے کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر سی تھی جو کہ سینے سے شروع ہو کے اور ناف پہ ختم ہوتی تھی، اور جب آپ چلتے تھے تو اس طرح محسوس ہوتا تھا گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ قدم آپ کے مبارک جما کے چلتے تھے، اس طرح ڈھیلے انداز سے نہیں چلتے تھے۔ آپ کے جو مبارک ہاتھ تھے اور آپ کے جو مبارک پاؤں تھے وہ سارے کے سارے گوشت سے پر تھے۔ الغرض آپ کا جسم مبارک ظاہری اور باطنی تمام کے تمام محاسن سے بالکل پر تھا، اور جتنے بھی ظاہری اور باطنی محاسن کسی انسان میں شروع سے لے کے آخر تک ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں موجود تھے۔ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بہت گھنی تھی، اور آپ اپنی داڑھی مبارک بالکل بھی کٹواتے نہیں تھے،
البتہ جو مونچھیں تھیں آپ کی، اس کے جب بال بڑے ہو جاتے تھے تو آپ وہ کٹوا لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک لباس تھا وہ بہت زیادہ سادہ اور درویشانہ ہوتا تھا۔ آپ کی زندگی ساری کی ساری سادگی سے ہی عبارت ہے۔ عام لباس آپ کا تہبند اور چادر، کرتا، اسی طرح جبہ اور کمبل تھا، اور اس میں بسا اوقات پیون بھی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمنی چادر تھی، وہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اس میں دھاری دار چادر تھی، اس میں سرخ کلر بھی تھا، لال بھی تھا، اور اس ساتھ ساتھ دوسرا کلر بھی اس میں موجود تھا۔ خالص سرخ رنگ سے آپ نے منع فرمایا تھا، لیکن یہ دھاری دار چادر تھی، پوری سرخ نہیں تھی۔ ٹوپی جو ہوتی تھی عام طور پہ اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی، وہ سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی، سر سے اٹھی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھا کرتے تھے تو اس کے نیچے ٹوپی ضرور استعمال فرمایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکین میں یہی فرق ہے کہ ہم ٹوپیوں کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں، اور مشرکین گویا کہ بغیر ٹوپیوں کے ایسے ہی عمامہ باندھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ عمامہ باندھتے تو اس کا جو شملہ ہوتا ہے، جو زائد کپڑا ہے، وہ کبھی دونوں کندھوں کے درمیان آپ لٹکایا کرتے تھے، کبھی سیدھے ہاتھ کی طرف ڈال لیا کرتے تھے، کبھی الٹے ہاتھ کی طرف، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے لا کے اس طرح سے گھما کے رکھ بھی لیا تھا، ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے۔ آپ نے منی کے بازار میں ایک پاجامہ یا شلوار بکتی ہوئی دیکھی تو آپ نے اس کو پسند فرمایا اور آپ نے اس کو خریدا بھی، لیکن اس کا استعمال کرنا ثابت نہیں ہے، البتہ آپ نے اس کو پسند فرمایا تھا۔ آپ کی جو قمیض تھی اس میں سینے پہ اس کا گریبان تھا، اور کبھی کبھار اس کے بٹن آپ کے کھلے ہوئے بھی ہوتے تھے، اور جو لنگی تھی آپ کی وہ ہمیشہ آپ کی آدھی پنڈلی تک رہتی تھی، اور ٹخنوں کو کبھی بھی آپ نے لنگی سے یا کسی اور کپڑے سے چھپایا نہیں۔ موزے بھی آپ استعمال فرمایا کرتے تھے، اور ان کے اوپر آپ مسح بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے لیٹنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے ایک گدا موجود تھا جو چمڑے کا تھا، اور اس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، اور اسی طرح آپ اس پہ سویا کرتے تھے، اور ایک حصیر یعنی بوریا تھا جو آپ کا بستر تھا، اور آپ کی جو انگوٹھی دست مبارک میں ہوتی تھی وہ چاندی کی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اور اسلام کی دعوت دی تھی تو اس میں چونکہ وہ لوگ بغیر مہر کے کوئی خط قبول نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے آپ نے اس انگوٹھی کو بنوا کے اس پہ مہر بنوائی تھی، اور اس میں محمد اور رسول اور اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس طرح سے وہ انگوٹھی آپ اپنے خطوط پہ مہر کی طرح سے لگا دیا کرتے تھے۔ آپ کی جو نالین مبارکین تھی جو آپ پاؤں میں استعمال فرماتے تھے، وہ چپلوں کی طرز کی تھی، اس میں نیچے گویا کہ چمڑے کی طرح کی ایک چیز تھی، اور اس کے اوپر تسمہ لگا ہوا تھا جس میں آپ اپنی مبارک انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صوف کا ایک کالا کمبل بھی موجود تھا، اور اس میں بھی پیون لگے ہوئے تھے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کی زندگی اور جتنی بھی آپ سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سادگی کی مثال تھی، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی باوجود کہ آپ انبیاء کرام کے سردار ہیں کس طرح سے گزاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ آپ کے لباس کو دیکھ لیں، آپ کی پوشاک کو دیکھ لیں، آپ کے بستر کو دیکھ لیں، اور آپ کی استعمال کی چیزوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری سادی ہی سادی ہیں۔ اور اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ فراوانی بھی موجود تھی، اور آخر میں خاص طور پہ بڑی بڑی فتوحات آپ کو ملی، اور اس میں بہت سارا مال غنیمت بھی آیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کی زمینیں بھی آپ کے سپرد تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں، لیکن جب بھی آپ نے خود اختیاری طور پہ فقر اختیار فرمایا اور درویشانہ زندگی اختیار فرمائی تاکہ اپنے آنے والی امت کو آپ یہ پیغام پہنچا سکیں کہ اگر کوئی درویش ہے، فقیر ہے یا کوئی مالدار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اصل جو دار و مدار ہے وہ اس کے اعمال کے اوپر ہے۔ اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں تو چاہے وہ فقیر ہو یا مالدار ہو وہ بہر صورت کامیاب ہے، اور اگر کسی کے اعمال برے ہیں، خراب ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو،
چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، وہ بہرحال ناکام ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہی سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا ہے۔ اسی طرح ایک بہت اہم سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عنایت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگرچہ بسا اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، حضرت امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ بڑے دنوں تک گھر میں کبھی چولہا بھی نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پہ اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ آپ کے پاس مختلف قسم کی تلواریں موجود رہتی تھیں اور ان کو آپ جہاد میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اگرچہ کھانے پینے کے لیے کچھ اچھا نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی جہاد کی تیاری پوری ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں اگر مسلمان کمزور ہیں، مظلوم ہیں، پٹ رہے ہیں اور ظلم میں پس رہے ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مبارک عمل تھا جہاد کا اور اس کی تیاری کا، وہ تقریباً ترک کیا ہوا ہے اور چھوڑا ہوا ہے، اور مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ تو یہ بھی سیرت کا ہی ایک سبق ہے کہ ہم سیرت کا جب مطالعہ کریں تو اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور مختلف غزوات، بے شمار غزوات آپ اس میں خود شریک ہوئے ہیں، اور بے شمار سرایا جس میں آپ نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا ہے اپنی طرف سے، وہ ثابت ہیں، سب کے سب یہ جہادی مہمات ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ جو کورس ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی اور سیرت کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ میرے لیے اس کو نجات کا باعث بنا دیں، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کے لیے نجات کا باعث بنا دیں، اور ہم سب کے گھر والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا باعث بنا دیں۔ اور یہی اسی کلاس پہ ہماری یہ جو سیرت کا کورس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔